الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں حضرت انسان کو سب سے زیادہ مکرم اور مشرف بنایا ہے، اور اسی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور ان انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے صحیفے کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں ہدایت نامے دے کر بھیجے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان موحد بن جائے، توحید پرست بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس کا پورا یقین ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو وہ نفع دینے والی سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو وہ نقصان پہنچانے والی سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو عزت دینے والی سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ذلت دینے والی سمجھے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیم کا یہی خلاصہ تھا کہ تمام انسان موحد توحید پرست بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء، یعنی ہم جو انبیاء کرام کی جماعت ہیں، وہ ہم اللہ کے بھائی کی طرح ہیں۔ اللہ کے بھائی اس کو کہتے ہیں کہ ایک باپ کے دونوں لڑکے ہوں جن کی مائیں الگ الگ ہو، یعنی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہماری تعلیم کا خلاصہ اور ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں توحید پرست ہو جائے۔ اور جتنی شریعتیں آئیں ان ساری شریعتوں میں بعض جزئی احکام میں تو کچھ فرق تھا، لیکن جو بنیادی احکام ہیں ان بنیادی حکموں میں وہی حکم جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، وہی احکام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں بھی باقی رہے۔ چنانچہ 3 آیتیں ہیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ ان 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 حکموں کو بیان فرماتے ہیں، اور ان آیت کے اختتام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ یہ احکام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تم کو وصیت کی جاتی ہے۔ اور وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی حکم میں تاکید کرنا، کہ یہ حکم جتنے ہیں وہ تمام کے تمام احکام وصیت کی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن میں عقل ہے، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نصیحت کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ان احکامات کا قبول کرنے والا عاقل بھی ہے، ان احکامات کا قبول کرنے والا نصیحت کو قبول کرنے والا بھی ہے، ان احکامات کا قبول کرنے والا متقی بھی ہے، اور جو ان حکموں کی خلاف ورزی کرے وہ بیوقوف ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گویا باغی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم نے بہت سے احکامات ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن حکموں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو شریعت گزر چکی ہے اس شریعت مطہرہ میں بھی اور ان شرائع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی چیزیں بیان فرمائی۔ 25ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں
کہ توحید کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم سب ایک ہو کر رہو اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ولا تتفرقوا، اور تم آپس کے اندر تفرقہ مت ڈالو۔ تو یہ اوپر جتنے شریعتیں گزر چکی ان میں بھی یہ چیزیں بری تھی، اور شریعت محمدیہ میں اس چیز کو بری سمجھی گئی۔ لیکن بنیادی تعلیم سارے شریعتوں کی یہ ہے کہ سارے انسان توحید پرست ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ اے محمد، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس خدا کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس خدا کا نسب نامہ کیا ہے، وہ خدا کون ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یا تو یہود تھے جو آسمانی مذہب کو ماننے والے، یا نصارہ تھے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو انہوں نے بیٹا کہہ کر ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی اس دعوت کے ذریعے سے کسی اور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا، یا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرانے کے لیے ساری تگودو اور یہ ساری محنتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا، جس خدا کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس خدا کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خدا رحمان ہے، وہی خدا رحیم ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ خدا کے جو بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد اور اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ معبودان باطلہ بھی خدا کو تو مانتے تھے، ان کو اب سوال کریں آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا؟ تو وہ یوں ہی کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، وہ یہی کہیں گے اللہ ہی نے یہ سب کیا۔ یہ بات چھوڑو، اس سے آگے دریا کے سفر میں وہ جب جاتے ہیں، کشتی جب بھون میں آتی ہے، طوفان جب ہوا کا چلتا ہے، دریا جب موجوں پر آتا ہے، دریا جب طوفانی بنتا ہے، اس وقت ان کی کشتی جب بھون میں پھنس جاتی ہے، اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اے خدا، اے آسمان اور زمین کے مالک، تو ہی ہمیں بچا اور اس بھون سے ہمیں موافق ہوا میں ہمیں تلا دے۔ یہ اس وقت یہی کہتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو پھر وہی شرارت ان کو سوزتی تھی۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہم یہ سوچیں کہ توحید وہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کے 3 اہم مضامین ہیں۔ ان اہم مضامین میں سب سے زیادہ اہم جو کوئی مضمون ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کو ذکر فرمایا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی رکوع ایسا ہو، شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جس صفحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں تو اپنی کاریگری کو بتلاتے ہوئے، کہیں اپنی نشانیوں کو بتلاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ جن کے کان ہیں جو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، دل کے کانوں سے سنتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ان کو راہ راست پر آنے کے لیے ہماری ایک ہی نشانی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساری نشانیوں کو بیان فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم عقل مندی سے کام لو، میں نے جو عقل دی ہے اس عقل کا صحیح استعمال کرو، میں نے جو دل کے کان دیے ہیں ان دل کے کانوں سے سنو، اور میں نے جو تم کو سمجھ لی ہے اس سمجھ سے تم اپنی نصیحت حاصل کرو، اور تم میرے علاوہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا مت سمجھو۔ 19ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، جن معبودان باطلہ کی تم پوجا کرتے ہو ایک ذرہ برابر کسی چیز کو پیدا کرنے کی ان میں طاقت اور ان میں قوت نہیں ہے۔
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، اپنی ذات میں بھی نقصان پہنچانا اور اپنی